السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا اپنے والد جان صاحب عمران مرزا صاحب اور محمد اسد الدین ولد اظہر الدین اور انم مرزا کے ساتھ حج 2024 کی ادائیگی کے لیے پہنچی ہیں۔ ڈاکٹر مرزا قدرت نواز بیگ اور قمر رضاد اور اسلم افغانی نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ سنیل ڈمپل صدر مشن ریاست جموں کشمیر نے جی ایم سی جموں کا دورہ کیا ہے۔ شیو کھوری کے یاتریوں، ماتا ویشنو دیوی کے یاتریوں سے ملاقات کی اور عسکریت پسندوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کے اہل خانہ سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک ہے اور انہیں دیکھا نہیں جا سکتا۔ انہوں نے جوس بھی تقسیم کی اور زخمیوں اور ان کے خاندانوں کو تسلی دی جنہوں نے اپنے بیٹے بیٹیاں کھو دی تھی۔ جگا ریڈی جو اے آئی سی سی دفتر گئے، وہ کانگریس کے اسکارف سے بھرے ہوئے ہاتھ میں کانگریس کا جھنڈا تھامے مہاراشٹر کے شردی علاقے کے شخص سداشی ویلکھر سے ملاقات کی، جس کے پاس کم از کم سینڈل تک نہیں تھی۔ وہ ننگے پیر آیا تھا۔ سداشی کانگریس کے بڑے فین بتائے گئے ہیں، خاص کر راہل گاندھی کے، اور راہل گاندھی نے منی پور سے ممبئی تک ننگے پاؤں بھارت چھوڑو یاترا میں انہوں نے حصہ لیا ہے۔ اور جگا ریڈی نے پوچھا کہ اتنی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے وزیر اعظم بننے تک راہل گاندھی کی پیروی کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر راہل گاندھی وزیر اعظم بنتے ہیں تو زراعت اچھی ہوگی۔ یہ واضح ہے کہ کسانوں کے اچھے دن آئیں گے۔ سرکار بنائے بھارت جوڑو یاترا میں چلے تھے پیدل راہل گاندھی منی پور سے بامبے تک۔ منی پور سے بامبے تک بغیر چپل کے راہل گاندھی کے ساتھ چلے۔ سیڑھی میں رہتے ہیں آج کی پتہ تعلق کانگریس کے ایم ایل اے۔ ابھی ایم ایل اے ہے پھر کتنے بار ایم ایل اے؟ یہ ابھی ضلع عادل آباد کے محلہ رندیویا نگر کے مکینوں نے کانگریس حکومت پر مہالکشمی اسکیم کے تحت 200 یونٹ مفت برقی سربراہی کا وعدہ کرتے ہوئے غریب عوام کو دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ رندیویا نگر کے مکینوں نے پروین سلطانیہ کی قیادت زیرو کرنٹ بل کے بجائے انہیں دوبارہ کرنٹ بل کی وصولی کی شکایت لے کر ضلع کلکٹر اور کانفرنس ہال میں ضلع کلکٹر راجشری شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے ایک تحریری یادداشت پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ مہالکشمی اسکیم کے تحت زیرو کرنٹ بل کے لیے کئی بار درخواستیں دینے کے باوجود انہیں معمول سے زیادہ کرنٹ بل موصول ہو رہا۔ ہم لوگ کا کیسا بننا؟ پورے کرنٹ بل لے کے ابھی تو تھوڑے سے بیچارے مزدوری کر کے کھانے والے وہ لوگ، اگر 2,000 وہ لوگ بنتے کہاں سے؟ وہ لوگ 2,000 روپے کرنٹ بل کہاں سے بنتے؟ آپ لوگ سمجھنا، ہم لوگ گورنمنٹ کو ووٹ ڈالنے کے لیے لائن میں کھڑے رہتے، پھر کرنٹ بل کے لیے جا کے ہم لائن میں کھڑے رہنا۔ میونسپلٹی کو کم سے کم ایک جنے 4-4 5-5 بار جا کے آ رہے تو بھی کچھ رسپانس نہیں ہے۔ فری جب انہوں دیتے بولے ہمارے کو تو فری کا کرنا ان کا کام ہے۔ پبلک کو کیا ہے پریشانی وہ دیکھنا کام ہے۔ زیرو کو اگر 2 جنوں کو انہوں ڈال رہے تو 2 گھر کو اگر انہوں ڈال رہے تو 4 جنوں کو انہوں کیا کی پورا کرنٹ بل ڈال دے رہے۔ وہ 2 جنوں کا کرنٹ بل 4 جنوں پہ ڈال دے رہے۔ ہم کیسا بنا ہو کرنٹ بل؟ 200 روپے مزدوری کر کے کھانے والے اگر وہ لوگ 3-3 ہزار روپے کرنٹ بل بنیں گے کہاں سے؟ آپ لوگ بولیے فری گیس دیتے بولے ابھی تک دے رہے نہیں، الٹا ہمارا کوئی کرنٹ بل اتنا بننے لگا رہے۔ ہم لوگ کا نہیں بنتے ہیں کرنٹ بل، جس کے پاس بھی جتنے بھی کرنٹ بل ہے رندیویا نگر والے ہم پورے ایک ہو گئے، ہم لوگ سب جنے بول رہے کہ کرنٹ بل ہم لوگ نہیں بننے والے۔ عادل آباد ضلع کی نراڈی گنڈا منڈل کے دیول نائک تانڈا میں قومی شاہراہ پر ایک لوری پانی کے ٹینکر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں راجو نامی شخص کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ KNR کمپنی میں کام کرنے والا راجو معمول کے مطابق قومی شاہراہ کے درمیان پودوں کو پانی دے رہا تھا کہ تیز رفتار لوری کے زد میں آنے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ واقعے کے خلاف متوفی کے اہل خانہ اور مقامی لوگوں نے احتجاج کرتے ہوئے لاش کے ساتھ قومی سڑک پر دھرنا دیا، جس کی وجہ سے سڑک کے دونوں جانب تقریباً 4 کلومیٹر تک گاڑیاں رکی گئی اور ٹریفک میں شدید خلل پڑا۔
علاقے ہمایوں نگر میں مقامی عوام کی جانب سے بڑے پیمانے پر تہنیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے وحید احمد ایڈوکیٹ ریاستی صدر تلنگانہ مسلم ایڈوکیٹس فورم نے شرکت کی۔ اس تہنیتی تقریب میں حال ہی میں منعقدہ انتظامی کمیٹی جامع مسجد ہمایوں نگر کے انتخابات کے ضمن میں منعقد ہوئی۔ اس انتخابات میں صدر محمد قمر الدین اور بہت بڑی اکثریت کے ساتھ کامیاب ہوئے اور تمام انتظامی کمیٹی ان پر اور پی گئے پینل کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ اس تقریب میں علاقے ہمایوں نگر کے معزز شخصیات بھی موجود تھے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جامع مسجد ہمایوں نگر جو سروجی کے روبرو ہے، اس مسجد کی انتظامی کمیٹی کے الیکشن ہوئے تھے اور جناب قمر الدین صاحب بھاری اکثریت کے ساتھ زبردست شاندار پیمانے پر کامیابی حاصل کی، کیونکہ اللہ کا فضل و کرم رہا۔ ہم بھی زمانے دراز سے یعنی 20 سال 30 سال سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس مسجد کی پہلے جیسی حالت تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پر اے سی، مسجد کا توسیع اور مسجد کے طہارت خانے صاف ستھرے، مسجد میں ہر چیز کو صاف ستھرائی کا جو انتظام ہے حیدرآباد شہر میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بہترین انتظام ہے اور بے لوث کسی پیسہ بھی آج مسجد میں جتنا جمع ہے یہ آپ کی بدولت ہے۔ مسجد کا کوئی اخراجات آپ استعمال نہیں کرتے، خود کے لگا کر دیانتداری کے ساتھ مسجد کا کام کر رہے ہیں۔ میں بے حد آپ کا ممنون مشکور ہوں اور ان تمام محلے والوں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے بھاری اکثریت کے ساتھ ہمارے قمر الدین صاحب کو جتایا۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں محلے والوں کا، کیونکہ جب میری وقت بورڈ میں تھا ایک سے زائد بار مسجد کمیٹی کو ایکسٹینشن کیا، لیکن کئی مخالفین بار بار دھرنا دیے، لیکن ان کا دم بھی نہیں تھا یہاں پر آ کے مقابلہ کرنے کا۔ آج مقابلے میں بھی بری طرح وہ شکست کھائے اور اللہ نے قمر الدین صاحب کی انسانیت، ایمانداری، دیانتداری کو دیکھ کر اللہ نے ان کو فتح دی۔ میں میرے دل کی گہرائی سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور تمام محلے والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بھونگیر ممبران پارلیمنٹ جملہ کرن کمار ریڈی اور ایم ایل سی تینمار ملانا کو وزیر زراعت توملا ناگیشور راؤ نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی رہائش گاہ پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر وزراء نے جملہ کرن کمار ریڈی کو بھونگیر پارلیمانی حلقے سے بھاری اکثریت سے جتانے پر اور تینمار ملانا کو کھمم، ورنگل اور نلگنڈا سے حلقوں سے جتانے پر مبارکباد دی۔ اس موقع پر ویمل واڑہ کے ایم ایل اے عادیث نواز بھی موجود تھے۔ ایم ایل اے پیدی کوشک ریڈی، کے پی وویکانند، ڈاکٹر کے سنجے کی پریس میٹنگ تلنگانہ بھون میں منعقد ہوئی۔ اس دوران ایم ایل اے پیدی کوشک ریڈی نے کہا کہ وزیر پونم پربھاکر رامگنڈم این ٹی پی سی میں فلائی ایش کو ہٹانے کے ایک بڑے گھوٹالے میں ملوث ہیں۔ ایک لوری میں 32 ٹن فلائی ایش کو منتقل کیا جانا اور لکھا کہ 72 ٹن منتقل کیا جا رہا۔ مزید برائے فلائی ایش سے روزانہ 50 لاکھ روپے کمائے جا رہے۔ یہ رقم پونم پربھاکر کا بیٹا انوپ وصول کر رہا۔ سابق وزیر سنت نگر کے ایم ایل اے تلاسانی سنواس یادو کے بھائی اور منڈا مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر تلاسانی شنکر یادو کی آخری رسومات ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ادا کی گئی۔ وہ پچھلے کچھ دنوں سے بیماری میں مبتلا تھے اور پیر کی علل صبح انتقال کر گئے۔ خاندان والوں نے بنسی لال پیٹ کے شمشان گھاٹ میں آخری رسومات ادا کی۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی حیدرآباد کی کامیاب نمائندگی پر اور ان کی ہدایت پر مرزا رحمت بیگ قادری مجلسی ایم ایل سی اور ظفر خان کارپوریٹر نے 3 بجے حیدرآباد پولیس کمشنر لمٹ میں 2 جانوروں کو پکڑا گیا تھا۔ ان سے بات کر کے جانوروں کے اے ای گورنمنٹ کا سلپ اور ویٹرنری ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ دے کر فوری جانوروں کو ریلیز کروایا اور ان کے مالک خریدار کے ساتھ روانہ کر دیا اور اس موقع پر مجلس کے صدور و معتمدین بھی موجود تھے۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ تلنگانہ کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینی کاز کی حمایت میں بروز چہارشنبہ 12 جون کو 7 بجے شام نمائش میدان نامپلی پر ایک جلسہ عام کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا۔ مولانا ولی اللہ سعیدی فلاحی نائب امیر جماعت اسلامی ہند جلسے کی صدارت کر رہے ہیں، جبکہ مولانا عبدالقوی صاحب ناظم مدرسہ اشرف العلوم حیدرآباد امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ ڈاکٹر خالد مبشر الظفر، مولانا محمد حسام الدین ثانی عاقل جعفر پاشا امیر امارت ملت اسلامیہ تلنگانہ، مولانا خسرو پاشا سجادہ نشین درگاہ افضل بیابانی قاضی بیٹ، مولانا مفتی صادق محی الدین فہیم، محمد اظہر الدین اور محمد رشاد الدین معاون امرائے حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ کے خطابات ہوں گے۔
عبد المجید شعیب معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند تلنگانہ نے عوام الناس سے اپیل کی ہے کہ وہ جوخ در جوخ اس جلسے میں شرکت کے ذریعے مظلوم فلسطینی عوام سے اپنی جذباتی وابستگی، دینی حمیت اور ملی بیداری کا ثبوت دیں اور اسرائیل کے سفاکانہ مظالم کے خلاف آواز بلند کریں۔ کوکٹپلی حلقے کے سینئر قائدین گٹو موکلا وینکٹیشور راؤ جی وی آر، جنہوں نے تلنگانہ ریاستی حکومت کے چیف ایڈوائزر سی ایم افیئرز ویم نریندر ریڈی سے ان کی رہائش گاہ پر بشکریہ ملاقات کی۔ سریکاکولم ضلع جنسینا کے قائدین ڈاکٹر دینیتی سری دھنی، جنسینا پارٹی کے صدر اور پیٹا پورم کے ایم ایل اے کونیڈالا پون کلیان کی تقریب حلف برداری کے لیے بسیں شروع کی ہیں۔ انہوں نے منگل کو سریکاکولم کے اوکاٹو ڈپو میں ان بسوں کو ہری جھنڈی دکھائی۔ اس موقع پر دینیتی سری دھن نے کہا کہ جنسینا پارٹی کی 21 اسمبلی اور 2 ایم پی سیٹوں کے ساتھ جیت ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں نے پون کلیان کی حمایت کی جو ویمکٹی وائی سی پی کے نعرے کے ساتھ ریاست میں گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پون کلیان جنہوں نے ریاست کے عوام کی بھلائی کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ گنڈو شنکر کے زیر اہتمام کینٹین 419ویں دن بھی معمول کے مطابق جاری ہے۔ شہر کے اودو روڈ چوراہے اور پرانے بس اسٹینڈ کے علاقوں میں سینکڑوں لوگوں نے بھوک مٹائی ہے۔ بغیر کسی خرچ کے غریبوں کی بھوک مٹانے کے مقصد سے گنڈو شنکر کی قیادت میں شروع کیا گیا یہ عظیم پروگرام بلا روک ٹوک جاری رہے گا۔ گنڈو شنکر جنہوں نے کینٹین کا انتظام سنبھالا ہے، جو اس کے بغیر آنے والوں کو مفت کھانا فراہم کر رہے لوگوں اور شہر کے مکینوں نے اس کی تعریف کی ہے اور 419 دنوں تک سینکڑوں لوگوں کو لذیذ کھانا فراہم کیا ہے۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے سینئر سیکشن انجینئر نریش نے کہا کہ عادل آباد شہر مستقر کے تامسی بس اسٹینڈ کے قریب واقع ریلوے پھاٹک ریلوے گیٹ اس مہینے کی 11 تاریخ سے 13 تاریخ تک بند رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریل کی پٹریوں کی مرمت کے لیے ریلوے پھاٹک کو 3 دنوں تک مکمل بند کیا جا رہا کیونکہ ریل کی پٹریوں کی مرمت کا کام کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کی مرمت ہر 3 سال میں ایک بار کی جاتی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ الیکٹرک ٹرینوں کی رفتار کم نہ ہو۔ اس سے قبل مرمت کے کام 2019 میں کیے گئے تھے۔ سیکشن انجینئر نریش نے بتایا کہ اس مہینے کی 13 تاریخ تک کام مکمل ہو جائے گا اور 14 تاریخ سے ریلوے پھاٹک معمول کے مطابق کھول دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ تامسی بس اسٹینڈ کے قریب واقع ریلوے گیٹ پر مکمل ٹریفک پر 3 دنوں تک پابندی رہے گی اور کسی بھی قسم کی نقل و حرکت کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ شہر کے لوگوں کو متبادل راستوں سے گزرنے کا مشورہ دیا جا رہا۔ انہوں نے شہر کی عوام سے تعاون کرنے کی اپیل کی۔ نمسکار سر، یہ ایل سی گیٹ نمبر 30 ہے تامسی کا، اور یہ اینول ہمارا اس کا مینٹیننس کرنا پڑتا ہے ہر 3 سال میں، جس میں ہم ریل سلیپر اس کی فٹنگ کی کنڈیشن دیکھتے ہیں۔ اس کارن یہ گیٹ کا پروگرام رکھا ہے، اس کو ہم اوورالنگ آف گیٹ بولتے ہیں۔ تو اس کارن یہ گیٹ ابھی 3 دن کے لیے بند رہے گا۔ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اس کو 2 دن کے اندر کام پورا کر کے ٹریفک کے لیے اس کو اوپن کر دیں گے۔ اور ہماری ڈی سی ایم جو مشین جو ہوتی ہے اس کے نیچے سے ساری مٹی نکال کے اس کا جو مینٹیننس کرتی ہے، اسی کام کے لیے یہ گیٹ بند کر کے رکھا ہوا۔ آپ لوگوں کو جو اسویدھا ہو رہی ہے اس کے لیے بہت خیر ہے، لیکن یہ مینٹیننس کرنا ٹریک کے سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کارن یہ کاریہ ہاتھ میں ہم نے لیا ہے اور بہت جلدی ہم 2 دن کے اندر اس کو کلیئر کر کے ٹریفک کو ریسٹور کریں گے۔ تھینک یو۔ اتر پردیش ہابور کے قریب دہلی لکھنؤ ہائی وے ٹول پلازا پر جے سی بی سے ٹول ٹیکس مانگنے پر جے سی بی ڈرائیور نے غصے میں آ کر ٹول پلازا پر بلڈوزر چلا دیا۔ بعد ازاں یہاں پر جے سی بی کے ڈرائیور کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور اس کی پوری ویڈیو بھی وائرل ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔